محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف میں مختصراً عرض کروں گا کہ گزشتہ مجلس میں جن دو نکات کے اوپر خاص طور پر ہم نے اس کی تفصیل بیان کی، ان میں سے ایک ہم نے آیت پڑھی. اس آیت کے جو کنٹینٹس تھے وہ یہ تھے کہ اے رسول، ہم نے انبیاء کی کہانیوں کو، انبیاء کے قصوں کو اور انبیاء کی داستانوں کو تمہارے لیے نقل کیا ہے تاکہ تمہارے قلب کے سکون کا باعث بن سکے، تاکہ یہ تمہارے آرام و سکون کا باعث بن سکے. اور لوگوں سے یہ خطاب کیا گیا کہ تمہارے لیے ہم نے انبیاء کے قصوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ یہ تمہارے لیے ایک موعظے کا کام دے سکے، تمہارے لیے ایک ریمائنڈر کا کام دے سکے. وعظ و نصیحت کے اوپر اور واعظ کے اوپر میں نے کل روشنی ڈالی اور یہ عرض کیا کہ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے عبرت حاصل کریں، ہم ہر چیز سے درس حاصل کریں. اور ائمہ علیہ السلام کی مختلف روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ جتنی زیادہ اس سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جتنی زیادہ ہماری فکر میں گہرائی ہوگی، جتنا زیادہ ہم اپنی عملی زندگی میں غور و فکر کرنے کے جو ہے وہ لائق ہوں گے یا کرتے ہوں گے، اتنا ہی ہم ہر واقعے سے، ہر حادثے سے ہم ایک درس اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں. عام طور پر ہم عبرت کا لفظ نیگیٹو اس میں لیتے ہیں اور درس کا جو ہے وہ پوزیٹیو سینس میں لیتے ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. کسی جگہ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسپیڈنگ کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں پر آپ درس بھی کہہ سکتے ہیں اور عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اس معنی میں کہ آپ کو بھی اسپیڈنگ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی تیز رفتاری سے بچنا چاہیے، ورنہ ایسا ہی انجام ہوگا. لیکن اگر کوئی اس حادثے سے عبرت حاصل نہ کرے اور اپنے اندر چینج نہ لے کے آئے، اپنے اندر تبدیلی نہ لائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی تجربہ جو ہے وہ خود اس کو جو ہے دہرانا پڑ جائے. لہٰذا عبرت کی جو ہے وہ ہم نے بات کی اور ہر شخص میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق چیزوں سے وہ درس حاصل کرتا ہے، چیزوں سے وہ سیکھتا ہے. ایک ہمارے بعض علماء اور دانشوروں نے بڑی تفصیلی تقریر کی ہے، اس کا عنوان ہے فارسی میں عبرتھا و درسہا یہ عاشورہ. اب آپ دیکھیں کتنا زبردست موضوع ہے کہ ہم عاشورہ سے کیا درس حاصل کر سکتے ہیں اور ہم عاشورہ سے کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے تعجب کی بات ہو کہ ہم عاشورہ سے عبرت کیسے حاصل کریں. ہم درس تو حاصل کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں جب آپ عدالت کو اور عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کرتے ہیں اور ان اصولوں کو متعارف کرواتے ہیں، امام حسین علیہ السلام حریت و آزادی کی بات کرتے ہیں
امام حسین علیہ السلام دینی معارف اور دینی مفاہیم کو ایک نئے انداز میں اور گہرائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک آپ کا قول پڑھا جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت الا السعادہ، کہ موت میرے لیے سعادت ہے، موت میرے لیے باعث خوشبختی ہے، والحیات مع الظالمین الا غرما، اور زندگی ظالموں کے ساتھ، اگر مجھے یہ زندگی ملے کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میرے لیے ذلت اور آہ ہے، وہ میرے لیے جو ہے وہ تو موت اور زندگی کا جو فلسفہ امام حسین علیہ السلام نے دیا، اگر ہم اس سے درس حاصل کرنا چاہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب مکے سے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، جب مکے سے آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں کوفے کی طرف، تو وہاں بھی آپ کے بڑے عظیم الشان خطبات ہیں، بہت خوبصورت آپ کی سینگز ہیں، جس میں سے آپ فرماتے ہیں کہ موت میرے نزدیک جو ہے وہ اس جوان لڑکی کے جس طرح وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے محبت کرتی ہے، اس طرح میں موت سے محبت کرتا ہوں۔ تو موت اور زندگی کا تصور آپ نے دیا، لیکن عبرت عاشورہ کی عبرت یہ ہے کہ انسان اس بات کو سوچے کہ آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کے بعد سے واقع عاشورہ تک یہ جو 30-40 سال کا عرصہ ہے، اس 30-40 سال کے عرصے میں اسلامی معاشرے کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، کون سے ایسے واقعات، وہی حسین کہ جس کو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ امام حسین کی کس طرح رسول خدا احترام کرتے تھے، اور قدم قدم پر خصوصی توجہ کا آپ کی شخصیت باعث تھا، کس طرح آپ محبت کرتے تھے، کس طرح آپ بوسہ لیتے تھے ان کا، کس طرح اور ہر موقع پر۔ لیکن اس وقت جب یہ سب کچھ لوگ مسجد میں ہی دیکھا کرتے تھے کہ امام حسین بچے تھے، اور جب زمین پر گرتے تھے تو رسول منبر سے اتر کر اس بچے کو گود میں لے کر اور اس کو جو ہے وہ محبت سے اور پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا شخص موجود ہوگا کہ جو سوچ بھی سکتا ہو کہ اسی بچے کو 30-40 سال کے بعد اتنی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا؟ تو عبرت یہ ہے کہ کون سے حالات پیش آئے، اسلامی معاشرے میں کون سے انحرافات پیش آئے، کون سی تبدیلیاں پیش آئیں، کس طریقے سے دین کو بگاڑا گیا اور لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا، جس کے نتیجے میں حسین جیسے کو قربان گاہ میں جانا پڑا۔ اور عبرت اور درس یہ ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ دوبارہ کسی حسین کو قربان گاہ میں نہ جانا۔ یہ عبرت حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے رسپانسبلٹیز انجام نہیں دی، لیکن ہم نے تو بہرحال میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ ہماری پوری زندگی کی اخلاقی تربیت کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے کہ ہم درس اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیں، امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، کلام خدا قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کانٹینٹس کی طرف توجہ دیں۔ کانٹینٹس کی طرف توجہ دینا اور نفس مضمون اور تعلیمات اور مفاہیم پر توجہ دینا وہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ہم ساری عمر تاریخی مسائل میں گزار دیتے ہیں، تاریخی اختلافات میں گزار دیتے ہیں، اور اس بات پر تو ہم بہت بحث کرتے ہیں کہ آیا علی ابن ابی طالب پہلے خلیفہ تھے یا وہ چوتھے خلیفہ تھے۔ اس کو ہم ثابت کرنے میں کافی ٹائم لگاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اکیڈیمیکلی ہمیشہ ہمیں یہ بحثیں کرنی چاہیے، یہ ہماری تحقیق کا حصہ ہے، لیکن جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد آیا حضرت علی پہلے خلیفہ تھے یا چوتھے خلیفہ تھے؟ ہماری ذات پر اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے،
چاہے وہ پہلے خلیفہ ہوتے چاہے وہ چوتھے ہوتے، ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، اور وہ نہج البلاغہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تاریخی مسائل ضرور چھیڑیں، ہم امیر المومنین کی خلافت کو ضرور ثابت کریں اور علمی بنیادوں پر اس کو ثابت کریں اور اکیڈیمیکلی اس کو ڈسکس کریں، لیکن ہم اس اہم مسئلے کو نہ چھوڑیں کہ ہسٹوریکل ایسپیکٹ آف ریلیجن is different from the religion in itself. The spirit of religion کیا چیز ہے، روح مذہب کیا چیز ہے، یہ چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کنٹینٹ سے ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں نے غدیر کی تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس نقطے کو عرض کیا تھا، اور آپ حضرات کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ استاد آیت اللہ مطہری کی ایک تقریر سے میں اقتباس لیتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا، اب دیکھیے غدیر کے کانٹیکسٹ میں ہے اور کس نئے اینگل سے آپ نے بات کی ہے، کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا ان سوالوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ ہم ولایت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، امامت و ولایت کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قبر میں جب ہم سے ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس وقت علی حق پر تھے یا خلیفہ اول حق پر تھا یا اہل سقیفہ حق پر تھے، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری۔ قبر میں جو سوال ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ حضرت علی حق پر تھے، تو ہمیں ولایت کا عظیم مقام عطا ہوگا۔ لیکن آپ یہ فرماتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ جو 1400 سال پہلے اس وقت موجود تھے، جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ علی حق پر تھے یا نہیں، اور اگر علی حق پر تھے تو تم نے علی کو حق دلانے میں تم نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا یا نہیں دیا۔ لیکن آج جو قبر میں جائے گا اس سے وہی سوال ہوگا ولایت کے بارے میں، لیکن جو جواب کی توقع اس سے کی جائے گی وہ توقع یہ ہوگی کہ تمہارا اہل بیت سے رابطے کی نوعیت کیا تھی، تمہاری اہل بیت سے تمہارا ارتباط کیا تھا، تمہارا ریلیشن کیا تھا، امامت اور ولایت کو تم نے عملی طور پر کس طریقے سے اپنی زندگی میں اس کو نمونہ عمل قرار دیا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ وہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے فرزند کو خطاب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کتنی عظیم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نظر تو فی اعمالہم، کہ میرے بیٹے، آپ اس طریقے سے اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں، میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اول تاریخ بشر سے لے کر آج تک اگرچہ میں ان لوگوں کی طرح میری لمبی عمر نہیں تھی، جیسے شروع میں 900 سال 800 سال ہوتی تھی، یعنی میری اتنی عمر نہیں تھی، میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن نظر تو اعمالہم، میں نے ان کے اعمال کو دیکھا ہے، میں نے ان کے اعمال پر غور و فکر کیا ہے۔ وہ فکر تو فی اخبارہم، اور ان کے سلسلے میں جو ان کی نیوز تھی، جو ان کی خبریں تھیں، جو ان کے حالات تھے، ان کے بارے میں میں نے غور و فکر کیا ہے۔ وَسِرْتُ فِي آثَارِهِمْ، اور میں نے ان کے آثار کے اوپر جو ہے وہ میں نے جو ہے غور کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حَتَّى قُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابتدائے تاریخ بشر سے آج تک ان لوگوں کے ساتھ زندہ چلا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ اور میرے بیٹے، میں نے جب ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا تو میں اس قابل ہوا کہ میں نے روشنی کو تاریکی سے جدا کر لیا، میں نے امپیور تھنگ کو میں نے کلین سے جو ہے وہ
اس سے میں نے جدا کیا، میں نے اچھے کو برے سے جدا کیا، میں اس قابل ہو گیا، اور میں نے تمہارے لیے ان قوموں کے اچھے نکات کو، اچھے پوائنٹس کو، ان کے جو یوزفل نہیں ہیں ان پوائنٹس سے میں نے الگ کیا، اور آج میں تمہاری تربیت انہی بنیادوں کے اوپر کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے. تو آپ دیکھیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں پر میں نے نظر کی اور اس سے میں نے جو کچھ سیکھا وہ میں آنے والی نسلوں تک وہ منتقل کر رہا ہوں. قرآن مجید کی وہ آیت جس کی میں نے صرف کل تلاوت کی اور صرف میں نے اشارہ کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے آیا ہے موعظے کے لیے، یعنی تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہاری بیماری کیا ہے، تمہاری مشکل کیا ہے، اور قرآن پھر اگلے لمحے اور اگلے مرحلے میں تمہارے لیے شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے. جس طریقے سے انسان جسمانی طور پر جب امبیلنس ہوتا ہے تو بیماریاں اس کو آتی ہیں، اور جب انسان میڈیسن کو دیکھتا ہے تو میڈیسن کو ہوتی نہیں جب تک اس کا تعلق بیماری سے نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طریقے سے انسان میں روحانی لحاظ سے اگر وہ غیر متوازن ہو جائے اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو قرآن کہتا ہے میں اس کے لیے شفا ہوں، میں اس کے لیے کیور ہوں. تو قرآن دوسرے مرحلے میں کہتا ہے کہ میں پہلے تمہارے لیے موعظہ ہوں. جب تم بیدار ہوگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری مشکل کیا ہے، تمہارا درد کیا ہے، اور اگلے مرحلے میں تمہارے پولیوٹیڈ ہارٹ کو، جو تمہارا قلب جو گرد و غبار میں اٹھ چکا ہے، میں اس گرد و غبار کو تم سے دور کروں گا. وہ آبسٹیکلز جو موجود ہیں، وہ جو اخلاقی برائیاں اور گمراہیاں جن کی وجہ سے ہماری روح وہ پولیوٹیڈ ہو چکی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں شفا ہوں تمہارے صدور کے لیے. اس لیے کہ جب تک، اب آپ آئینے کی مثال لے لیں کہ جب پہلے آپ کو آئینہ دیکھنا پڑے گا، آئینے کو دیکھنے کے لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اور جب بیدار ہوں گے اگر آئینے میں گرد و خاک پڑی ہو اور وہ ڈسٹی ہو تو آپ آئینے میں کچھ دیکھ نہیں سکتے. آئینہ کسی چیز کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو آئینے کو صاف کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ حقائق کو اور حقیقت کو ریفلیکٹ کرے گا. تو قرآن بالکل یہی بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں پہلے موعظہ ہوں تاکہ تم اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکو، تاکہ تم اپنی ذات میں جھانک کے دیکھ سکو. اس لیے کہ انسان وہ اپنی زندگی میں وہ بہت زیادہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، وہ اتنا انگیج ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ذات کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. قرآن یہ کہتا ہے پہلے تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، اپنے بارے میں فکر کرو، اپنی روح کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں، اور یہ سوال کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور بالآخر اس کو کہاں پر جانا ہے. تو میں شفا ہوں. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے دل سے یہ گرد و خاک دور ہو جائے گی، جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو یہ حقائق خود بخود تمہارے قلب میں منعکس ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی ہدی للناس، یعنی ہدایت کا مرحلہ. قرآن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا جو سٹیجز بیان کر رہا ہے، جو سٹیپس بیان کر رہا ہے، جو لاجیکل سیکوینس بیان کر رہا ہے، آپ اس میں سے کسی سٹیج کو جدا نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم موعظہ پہلے ہوگا، شفا پھر ہوگی، اور تیسرے مرحلے پر تمہاری ہدایت ہوگی. تو اگر کسی کی ہدایت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں مرحلوں سے صحیح طرح گزرتا ہی نہیں اور وہ ہدایت کی توقع کر رہا ہوتا ہے. سلام پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. تو ہدایت جو ہم روز اس لفظ کو سنتے ہیں، ہر ممبر اور ہر مجلس سے سنتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کتنی مرتبہ اس پہ غور کیا. قرآن یہ کہتا ہے یہ ہدایت ہو ہی نہیں سکتی جب تک شفاء
लिस्फी सुदूरिकुम, तुम्हारे दिलों को पाक ना कर दिया जाए, तुम्हारे दिलों को रिफाइन ना कर दिया जाए। और फिर अजीब बात है, कुरान इसके बाद कहता है कि मैं फिर तुम्हारी हिदायत करूंगा, और हिदायत के बाद अब खुदा ही कहता है रहमतुल लिल मोमिनीन, अब आखिरी मंजिल रहमत की है। अब आप सोचिए कि कुरान स्टेप्स बयान करता है कि मोइज़ा, शिफा, हिदायत। इंसान फौरन ये सोचता है कि रहमत किस लिए, आखिर ये सारी चीजें रहमत का हिस्सा है। जब मोइज़े की बात है, जब शिफा की बात है, जब हिदायत की बात है, तो ये सब कुछ रहमत है। तो ये कौन सी रहमत है जो अल्लाह इन सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद हमें ये रहमत अता करना चाहता है? तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक दो जुमले आपकी खिदमत में रहमत खुदाबंदी के सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं, ताकि हमारे जहनों में जो कुरान के मफाहीम हैं, जो कुरान के अल्फाज हैं, जो कुरान के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुरान की टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनसे आशना हो और हमें मालूम हो कि कुरान जब ये अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसका असल कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं खुद रहमत की तरफ आऊं, मैं फिर दोबारा ताकीद करूंगा कि इन मजालिस में मैं साथ साथ आपको ये भी दावत फिक्र देना चाहता हूं कि हम कुरानी आयात के ऊपर जो मिंबर पर हम जिक्र करेंगे, उन आयात पर गौर व फिक्र करें और देखें कि कितने उसके अंदर मानी मौजूद हैं, कितने मॉरल और एथिकल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, कितनी चीजें मौजूद हैं कि जिन पर अगर हम अमल करें तो हम जो है अपनी जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं। तो अजीजान मोहतरम, कुरान मजीद के बारे में जो आयतें मुख्तलिफ मौजूद हैं, जो रिवायतें मुख्तलिफ मौजूद हैं, वो हमें जिस बात का दर्स मिलता है वो ये है कि हमें कुरान से फैमिलियर होने की जरूरत है, हमें कुरान से मानूस होने की जरूरत है। सिर्फ कुरान से जाहिरी अटैचमेंट काफी नहीं है, बल्कि कुरान को हमारे लिए अट्रैक्टेड होना चाहिए, यानी हमारे दिलों में कुरान पढ़ने और कुरान की तरफ रुजू करने की तड़प होनी चाहिए। ये पैदा करने की जरूरत है कि हम कुरान से कैसे मानूस हो, इसलिए कि कुरान ये कहता है कि मैं रोजे क़यामत शाफ़े मुशफ़्फ़ा हूं। अब ये लफ्ज सुनिए कि कुरान ये कह रहा है कि मैं शाफ़े भी हूं और मुशफ़्फ़ा भी हूं। तो शाफ़े का लफ्ज हमें समझ आता है। कुरान ये कहता है कि अगर तुम मुझसे मानूस होगे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, अगर तुम मुझसे हिदायत हासिल करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि रोजे क़यामत मैं तुम्हारी शिफाअत करूंगा। कुरान ये कहता है कि मैं शाफ़े हूं, लेकिन मुशफ़्फ़ा का मतलब क्या है? कुरान ये कहता है कि मैं तुम्हारी शिफाअत करूंगा, और अगर मैंने तुम्हारी शिफाअत की तो मुझसे ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम फलां की शिफाअत कर क्यों रहे हो, बल्कि अगर मैंने किसी की शिफाअत कर दी तो मुझसे शिफाअत फौरन कबूल कर ली जाएगी। सबात कर दीजिए। बहुत अहम नुक्ता ये बहुत अहम नुक्ता है। आपके सामने आप कहीं ऑफिसर लगे हो और आपके सामने कोई सिफारिश आ जाए, फला आपको कहे कि जी फला को आप इस जॉब पे रख लें, तो नतीजतन आप कम से कम उससे ये पूछेंगे कि भाई इसमें क्या क्वालिटीज हैं, इसमें क्या खूबियां मौजूद हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि मैं कहीं ऑफिसर हूं और मैं किसी के ऊपर एतमाद करता हूं कि अगर उसने किसी को मेरे पास भेजा तो वो गलत आदमी नहीं भेज सकता, तो मुझे सवाल करने की भी जरूरत नहीं है उससे कि तुमने फलां को क्यों भेजा मेरे पास, इसमें क्या क्वालिटी है। यही चीज कुरान बताना चाहता है कि मैंने अगर शफाअत कर दी तो फिर उस शफाअत के बारे में मुझसे ये पूछा नहीं जाएगा कि इस शख्स में क्यों शफाअत की जा रही है। शाफ़े और मुशफ़्फ़ा का मतलब ये है। तो हमने गुज़श्ता मजलिस के अंदर इस नुक्ते पर गौर किया कि आपके 5वें इमाम की कॉन्टेक्स्ट में आपकी रिवायत कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन लम यजअलिल्लाह लहू मिन नफ्सिही वाइज़न, जिसके दिल में अल्लाह वाइज़ नहीं रखता, जिसके दिल में खुद एडमोनिशन मौजूद ना हो,
خود اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، کانشیسنس، وجدان اور ضمیر اور فطرت اگر بیدار نہ ہو تو فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَن تَغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، تو کوئی موعظہ اس پر اثر نہیں کرتا، کوئی تقریر اس پر اثر نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی قرآن، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ تم اپنے اندر پہلے اندر کے انسان کو بیدار کرو تاکہ تم صحیح معنی میں باہر کی ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکو۔ آج کی مجلس میں میں ایک ایسی آیت آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ سب کو وہ حفظ ہو، سب کو آپ میمورائز کر چکے ہوں، لیکن میں سوال میرا یہ ہے، کیا اس نقطے پر آپ نے کبھی غور کیا؟ اگر آپ نے غور کیا تو میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ واقعاً آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی اس آیت پر غور نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہونا چاہیے کہ پھر ہم قرآن کو اس طرح سمجھے جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کا ہمیں حق ہے اور حق ادا کرنا چاہیے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میرا سوال ہے آپ حضرات سے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ ہمارے لیے اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا، سوال یہ کروں گا کہ کیا قرآن ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم متقی بن جاؤ تو میں تمہاری ہدایت کروں گا؟ عجیب و غریب ایک منزل ہے جس کی طرف قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں تقوی کی منزل پر لے کے جاؤں گا، اس مقام پہ قرآن یہ نہیں کہتا۔ میں اس آیت کے ذیل میں صرف بات کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم متقی ہوگے تو میں تمہاری ہدایت کروں گا، اور اگر تم متقی نہ ہوئے تو میں تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ آپ قرآن کی طرف جائیں، قبل اس کے کہ آپ دین کی طرف جائیں، قبل اس کے کہ آپ اسلام کی طرف جائیں، ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ انیشیل تقوی موجود ہو، وہ ابتدائی تقوی موجود ہو، وہ انسانیت کی وہ اسٹیج موجود ہو، وہ روحانیت اور معنویت اور اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تاکہ قرآن آپ کی ہدایت کر سکے۔ سماعت پڑھ دیجئے۔ قرآن آپ کی تاکہ ہدایت کر سکے، اور یہی وہ مشکل ہے کہ جس کی طرف ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر صرف طالبان کی مثال لے لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نماز ان سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، آپ روزہ ان سے زیادہ رکھتے ہوں گے، آپ حج ان سے زیادہ کرتے ہوں گے؟ تو کیا یہ عبادتیں اور یہ جو قرآن اتنے پڑھے جا رہے ہیں یہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، بہت توجہ کیجئے گا۔ ایک ہمارے پاس عبادت ہے، ہو سکتا ہے آپ عبادت کر رہے ہو، یہ ابتدائی سٹیج ہے، اور دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ میں خلوص ہو سکتا ہے آپ میں خلوص کے ساتھ کر رہے ہو، آپ کے اندر ڈیوٹیڈنس پائی جاتی ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تیسری چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے معرفت اور وہ ہے بصیرت۔ اگر آپ میں معرفت نہیں ہوگی، بصیرت نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے ایک مقام پر کہ ننزل من القرآن، سورہ اسراء میں، ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے دوبارہ کہ میں مومنین کے لیے شفا ہوں اور مومنین کے لیے رحمت ہوں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن میں ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوں۔
میں صرف ان کے نقصان کو اس میں اضافہ کرتا ہوں. یعنی یہ کہ دیکھیں قرآن آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک ظالم بھی پڑھ رہا ہے. قرآن تو قرآن ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم ظالم ہوگے، ظالم سے مراد ہر وہ شخص جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو پہلے سے خائن ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو ظالم فاسق و فاجر ہوگا، میری تلاوت اگر وہ کرے گا تو میں اس کو نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں پہنچاؤں گا بلکہ جو ظلم اس کے اندر موجود ہے میں اس کے ظلم میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا. سوال پڑھ دیجئے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمیں ان اہم ترین نکات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہمارا ہارٹ پولیوٹڈ ہے، آلودہ ہے، اور اگر ہم نفسانی برائیوں میں گرفتار ہیں تو پھر ہم اگر قرآن بھی پڑھیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا، تمہارے ظلم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے، میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا لیکن میں اس نقطے سے ریلیٹڈ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم امام حسین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایک وہ وقت ہے جب آپ کی زندگی کے کربلا کے میدان میں آخری لمحات ہیں، آخری لحظات ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کی زبان مبارک سے جو صحرائے کربلا آپ کی آواز سے جو گونجی وہ کون سی تھی؟ اس بات پر کہ دشمن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حسین شہید ہو گئے یا ابھی زندہ ہیں، تو کسی نے لشکر یزید میں سے کہا کہ ارے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، خیموں کی طرف گھوڑوں کو دوڑا دو، اگر حسین کی جان میں جان ہوئی تو وہ اٹھ کر ضرور ایک مرتبہ اپنا دفاع کریں گے. تو عزیزان محترم، امام دشمن نے وہی کیا، لیکن حسین ابن علی نے اپنی آپ میں پوری قوت و طاقت کو جمع کر کے ایک مرتبہ پھر کوہنیوں کے بل، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ کوہنیوں کے بل آپ صحرائے کربلا میں زخموں سے چور چور آپ اٹھتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبے کے الفاظ ہیں کہ ان لم یکن لکم دینکم ولا تخافون الآخرہ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي الدُّنْيَا. ارے اگر تمہارے اندر دین نہیں ہے، اگر تمہارے اندر آخرت نہیں ہے تو تم کم از کم اس دنیا میں آزاد مرد بن کے دکھاؤ. تمہاری انسانیت کہاں ہے؟ یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا پیغام جو آج کی پوری تقریر کے کانٹیکسٹ میں بہتر سمجھ آ سکتا ہے. اگر ہم ساری عمر امام حسین کے اس پیغام کو اور ان الفاظ کو پڑھتے رہیں ہمیں اس وقت تک اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں کانٹیکسٹ معلوم نہ ہو. امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ حرکت جو تم کر رہے ہو، یہ کام جو تم کر رہے ہو، تمہارے اس کے لیے دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آزاد مرد ہونے کی ضرورت ہے. اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہوتی تو تم کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. عزیزان محترم، آج کی مجلس میں ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے، ایک ایسی شخصیت کا ہم ذکر کریں گے کہ جس میں یہی صفت اگر نہ پائی جاتی، جس میں اگر ابتدائی تقوی نہ پایا جاتا، جس میں اگر جس کی روح اور جس کے اندر ایمان کی ایک سٹیج نہ ہوتی تو کبھی اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی واقع نہ ہوتی. اور وہ شخصیت ہے کربلا کا وہ مجاہد کہ جس کو آپ حر بن ریاحی کہتے ہیں. یہ حر کربلا کے میدان میں پہلا شہید
ہم تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک آپ کے اصحاب نے، جانثاران امام حسین نے بہت دور سے کچھ دیکھا اور کہا کہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نخلستان ہو، مولا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کھجور کے درخت ہوں۔ بنی اسد کے 2 افراد نے اصحاب امام حسین میں سے کہا کہ ہم اس علاقے کو جانتے ہیں، یہاں پر دور دور تک کوئی کھجوروں کا درخت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک مرتبہ جب امام حسین نے ان سے پوچھا کہ جاؤ تحقیق کرو، تو جا کے تحقیق کی اور کہا کہ مولا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر ہے جو آ رہا ہے، ہمیں تیروں کی چمک، ان کی انیوں کی چمک ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام جانے سے پہلے رستے میں امام حسین علیہ السلام نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی۔ جب ہر کا لشکر قریب آیا تو امام حسین علیہ السلام کے جانثاران نے اپنی ہاتھوں سے تلوار کو جب اپنے نیام سے نکالنا چاہا تو امام حسین نے کہا نہیں، یہ لشکر پیاسا ہے، ان کو پہلے پانی سے سیراب کرو۔ عزادارو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین نے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ ابو الفضل العباس کو بھیجا، بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ لشکر والوں نے جو ہے وہ ہر کے لشکر کو پانی پلایا اور پانی سے سیراب کیا۔ امام حسین نے کہا کہ ان کے جانور کہ جن کی پیاس سے زبانیں باہر نکل رہی ہیں، تم ان جانوروں کو بھی پانی پلاؤ اور پیاس سے ان کو سیراب کرو۔ تو عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخری شخص جو ہر کے لشکر کا تھا، اس نے کہا میں پیاسا تھا، میرا گھوڑا بھی پیاسا تھا، حسین میرے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا اور میرے گھوڑے کو 2 زانو بیٹھ کر مشکیزہ کو کھولا اس کے منہ کو اور میرے گھوڑے کو سیراب کیا۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام، نماز کا وقت ہے، امام حسین نے کہا کہ کیا تم اپنی نماز پڑھو گے؟ تو ہر نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں جب نماز ادا ہو گئی، نماز پڑھ لی، تو امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، لشکر نے چلنے کی تیاری کی، ہر نے راستہ روکا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گھوڑے کی لگام ہر نے تھام لی اور کربلا کے میدان میں جس وقت ہر جو امام حسین کو باعث بنا کہ کربلا کے میدان میں لے کر آئے، تو اس وقت جب گھوڑے کی لگام تھامی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کام جو ہر نے کیا یہ عالم عرب میں ایک بہت بڑی توہین سمجھا جاتا ہے، کسی کے گھوڑے کی لگام کو اس طرح پکڑنا۔ امام حسین نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ ہر نے کہا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں امام حسین کو حاضر کروں اس کے پاس۔ امام حسین کے الفاظ سنیے، امام حسین فرماتے ہیں کہ تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، الموت ادنا الیک من ذالک، کہ یہ موت تجھ سے زیادہ قریب ہے کہ تجھ میں یہ جرت ہو کہ تو مجھے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جا سکے۔ امام حسین آگے بڑھنے لگے، لیکن ہر نے راستہ روکا اور کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو نہ مدینے کا رخ کریں نہ کوفے کا رخ کریں، ایسے رخ کو اختیار کریں کہ کل کو میں عبید اللہ ابن زیاد کو یہ جواب دے سکوں کہ آپ نہ مدینے کی طرف واپس لوٹے نہ آپ کوفے کی طرف آئے۔ یہ کہنا تھا۔ جب ہر نے آپ کے رستے کو روکا تو امام حسین کے الفاظ سنیے، آپ نے یہ بد دعا دی کہ سکلت کا امکا
یہ عالم عرب کا محاورہ ہے، لیکن امام حسین نے یہ کہنا تھا۔ ذرا حر کا جواب سنیے، کہا کہ اے فرزند رسول، خدا کی قسم اگر اس عالم عرب میں آپ کی جگہ کوئی اور میری ماں سے اس طرح کے الفاظ ادا کرتا، میری ماں کی توہین کرتا، تو میں بھی اس کی ماں کے بارے میں ایسے ہی الفاظ ادا کرتا۔ لیکن فرزند رسول، آپ کی مادر گرامی کے بارے میں کس طرح جسارت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ میں ان کا احترام کروں۔ یہ حر کے الفاظ تھے۔ عزادارو، پھر وہ منزل آئی، امام حسین نے حر کے لشکر کو خطاب کیا۔ امام حسین کا وہ خطاب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بیان کیا۔ پہلی مرتبہ جب مدینے سے نکلے اور محمد بن حنفیہ کو آپ نے جب خط لکھا تو اس میں اپنے مقصد کو بیان کیا کہ دیکھو، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد زمین پر فساد پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد طاقت و قدرت کو حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد تم پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ اور دوسرا خطبہ حر کے لشکر کو امام حسین علیہ السلام خطاب کر کے اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مقام پر کہ الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ من رأى سلطانا جائرن، کہ جو شخص بھی کسی ظالم شخص کو دیکھے، جو شخص بھی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو مستحلن لحرام اللہ، جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، وَنَاقِصًا لِعَهْدِ اللَّهِ، جو عہد خدا کو جو توڑ رہا ہو، وَمُخَالِفًا لِسُنَّةِ رسول اللہ، جو رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اور پھر وہ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے وہ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ قیامت کے دن اس کو وہی سزا دے جو اس ظالم بادشاہ کو سزا دی جا رہی ہے۔ امام حسین نے اپنے عظیم الشان خطبے کو جاری رکھا۔ دیکھو، میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، اگر تم نے مجھے مہمان بنا کر بلایا، تم نے مجھے خطوط لکھے، اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہاری تربیت کروں گا، میں تمہاری تربیت کا باعث بنوں گا، میری روح تمہاری روح کے ساتھ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ خطبات اور یہ خطبہ ایک مرتبہ حر کے لشکر کو، لیکن بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حر نے اس بات کی اجازت نہ دی۔ آخر میں کربلا کے میدان میں اسی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کو ملا، اور حر کو یہ حکم دیا کہ جب تک یہ قاصد موجود ہے اسی وقت میرے اس حکم پر عمل کرو، اور حسین کو اسی بیابان میں جو بے آب و گیا ہے اسی میں اترنے کے لیے مجبور کر دو۔ عزادارو، یہ وہ حر تھا، یہ وہ داستان حر تھی جو یہاں تک ہے۔ لیکن آئیے اس عاشورہ کے دن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہی حر اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، ساری رات اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کا بیٹا، اس کا غلام حر کو یہ کہتا ہے کہ بابا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ غلام نے بھی یہ کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کیا تم قریب خیمے سے
मासूम बच्चों की आवाजें नहीं सुन रहे हैं जो प्यास प्यास कर रहे हैं। हुर के बेटे ने कहा कि बाबा ये कौन है? कहा ये उसी हुसैन के बच्चे हैं कि जिसने हमें उस वक्त जब हम प्यासे थे तो हमें प्यास पानी से सैराब किया। अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि हुर का जिस्म जो है वो कांप रहा है। हुर को कांपते हुए देखा तो एक शख्स ने लश्करे उमरे साथ में से हुर को खिताब किया। जरा तवज्जो कीजिए, हुर जैसा शुजा और बहादुर वो हुर कि जिसको 1000 लश्कर के साथ 1000 सिपाहियों के साथ उसको सिलेक्ट किया गया ताकि हुसैन इब्ने अली का रास्ता रोक सके। वो हुर जब उसके बदन को कोई कांपता हुआ देखे तो वो ये सोचेगा कि शायद ये जंग की वजह से कांप रहा है, शायद ये मौत को सामने देखकर कांप रहा है। लेकिन उस शख्स ने जब हुर को देखा और कहा कि हुर तू आज कांप रहा है, खुदा की कसम, जरा अल्फाज सुनिए उसके, वो कहता है खुदा की कसम अगर आज से पहले कोई मुझसे ये पूछता कि कूफे में शुजा तरीन शख्स कौन है तो ऐ हुर मैं सिर्फ तेरा नाम लेता और किसी का नाम न लेता। हुर ने कहा है शख्स मैं मौत के खौफ से नहीं कांप रहा, मैं जन्नत और जहन्नुम के दरमियान अपने आप को देख रहा हूँ। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं जन्नत में जाऊं या मैं जहन्नुम में चला जाऊं। अज़ादारों, ये कैफियत थी हुर की कि आहिस्ता आहिस्ता हुर ने उस हसास मौके पर उसने ये फैसला किया। और बैन ही मख्तल के अल्फाज ये हैं, मख्तल ये लिखता है कि हुर आहिस्ता आहिस्ता अपने उसने घोड़े को किनारे पर किया ताकि दुश्मन को पता ना चल सके कि वो क्या करना चाह रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा लश्करे उमरे साथ से दूर होने के बाद उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हुसैन के खैमे के सामने पहुंच गया। हुसैन के सामने जाकर जरा हुर के अल्फाज सुनिए। 2 चीजें हैं जो हुर ने कबल इसके कि हुसैन से खिताब करता, हुर ने अल्लाह के हुजूर में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अरअब्तु औलिया का व औलादे बिन्ते नबी का। परवरदिगारा ये मैं ही हूँ कि जिसकी वजह से तेरे औलियाए खुदा और फजंदाने ज़हरा के दिल कांप उठे, कि जिनके दिल मेरी वजह से लरज उठे। ये हुर था जो इस बात पर उसको ये खौफ था कि जिस वक्त हुर का लश्कर देखा तो बीबियां और बच्चों के दिलों में जो इस्तिराब था, उस इस्तिराब के नतीजे में हुर के ज़हन में ये बात आई कि ये मैं था कि जिसकी वजह से सबसे पहले हुसैन और असहाबे हुसैन और बीबियां और बच्चे जो हैं वो एक मर्तबा कांप उठे और वहशत और बर्बरियत का आलम हो गया। अज़ादारों, दूसरा लफ्ज हुर का हुसैन को, जरा अल्फाज सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि हम मसाइब में गौर व फिक्र करें। मैं चाहता हूँ कि हम मसाइब भी पढ़ें और साथ साथ दावत फिक्र हो। हुर ने ये नहीं कहा कि मौला क्या मुझे तौबा मेरी है कबूल या नहीं, कहा कि आतरा ली मिन तौबतिन, कि मौला क्या कोई गुंजाइश है मेरी तौबा की, क्या मेरी तौबा की कोई गुंजाइश है। मुझे ये बताइए कि अगर हुसैन जैसा वहां मौजूद ना होता और हम जैसा कोई होता तो वो ये कहता कि हुर आज तुम सारी मुसीबत का बाइस बनने के बाद अब तुम मुझसे तौबा करने आए हो। लेकिन ये हुसैन की जात थी जिसने कभी अपनी जात को नहीं सोचा। हुसैन ने कहा कि हुर तुम्हारी तौबा मैं कबूल करता हूँ, तुम्हारी को तौबा कबूल होती है। अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि हुर ने जब ये कहा और तौबा कबूल हो गई
تو امام حسین نے کہا کہ حر تم ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، جب تم دشمن بن کے آئے تھے تو ہم نے تمہاری پذیرائی کی تھی، لیکن آج تم ہمارے مہمان بن کے آئے ہو، لیکن ہمارے پاس تمہاری پذیرائی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عزادارو، حر زمین پر نہیں اترا اور حر نے یہ کہا کہ مولا میں جلد از جلد شہید ہونا چاہتا ہوں، شہادت کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ارباب مقاتل نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور انہوں نے لکھا کہ حر کا یہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑے سے اتر کر حسین کے پاس بیٹھ جائے، لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر فرزندان حسین میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر ہماری روح کانپ اٹھی تھی، تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گا۔ عزادارو، حر میدان جنگ میں گئے، حسین نے حر کو اجازت دی اور شہادت کی منزل پر فائز ہوئے۔ حسین نے اپنے آپ کو حر کے سرہانے پہنچایا، اس کے پیشانی سے خون کو صاف کیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، انت الحر نعم الحر، اے حر تو کتنا اچھا حر ہے اور تیری ماں نے کتنا اچھا نام ہے جو تیرے لیے منتخب کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔